الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز سامعین اکرام، دین کا جذبہ لے کر، اصلاح کا جذبہ لے کر، اپنے آپ کو اور دوسروں کو سدھارنے کا جذبہ لے کر آئے ہوئے ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے، توکل کی اہمیت کیا ہے، اور میں نے اسی کی مناسبت سے سورہ یونس کی ایک آیت بھی پڑھی ہے. قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو لوگ اس مجلس کو سجائے ہیں، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا ہے، ایسے ہی ایک دن میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں، جو تیاریاں ان لوگوں نے کی ہیں، اور جو ماشاءاللہ پیسے کی ہو، وقت کی ہو، قربانی انہوں نے دی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے، اللہ ہمارے بھائیوں کے بیچ میں اتحاد پیدا فرمائے. ہم سب مل کر توحید کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال ایسی ہے، ایک آدمی آگ جلایا ہے، اس آگ کے اطراف چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ آدمی وہ پتنگوں کو ہٹا رہا ہے. میں تمہاری کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو. میں اپنے آپ کو وہی مثال دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم سارے کے سارے لوگ کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے توحید کا کچھ کام کر لیں. اب اس میں کوئی کمپنیاں نہیں ہیں کہ میری کمپنی آگے ہے اور تیری کمپنی پیچھے ہے، نہیں، سب مل کے کام کریں گے تو کام اور اچھا ہوگا. اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیچ کے اختلافات کو دور فرمائے، ہمیں ایک بنائے، اللہ مل کے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چلیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پہ توکل رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. دیکھو ایک ہی آیت میں مومن بھی ہے، ایک ہی آیت میں مسلمان بھی ہے. ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، پریشانیوں کے بیچ میں، اس لیے کہ اس کی آپ شرح اٹھا کے دیکھیں اس آیت کی، آپ کو معلوم ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو حالات بنی اسرائیل کے تھے، جو پریشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوئی. حالات ویسے ہی رہے، پریشانیاں ویسے ہی رہی، قوم شکایتیں کرتی رہی. وہ شکایتوں پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا، وقال موسیٰ یا قوم، کہا موسیٰ نے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو بھروسہ اللہ پر کرو. سبحان اللہ. تفسیر کی کتابیں آپ اٹھائیں، اس میں سے ایک بڑی کتاب ہے تبری، اس کتاب کا نام ہے
ان کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے اس آیت کو اپنی کتاب کے اندر ان لفظوں میں بیان کیا ہے، یا قوم ان کنتم آمنتم بوحدانیت اللہ وصدقتم بربوبیتہ، اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کی توحید پر اور اللہ کی ربوبیت کو تم نے مانا ہے، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ آیت سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، توکل اصل ایمان ہے۔ کیا ہے؟ توکل اصل ایمان ہے، توکل اصل توحید ہے، اصل توحید توکل ہے، اصل ایمان توکل ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری چیز، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بڑی نہیں ہے، یاد رکھو، میں اللہ سے محبت کروں، یہ بات بڑی ہے کہ اللہ میرے سے محبت کرے، ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں ہے جی؟ ون وے نہیں، ٹو وے چلیں گے۔ کریم نگر سے یہاں تک سنگل راستہ ہے، وہاں سے پورا ڈبل راستہ ہے آنے جانے کا، ہم ڈبل راستے میں رہیں گے جی، مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، بات سمجھ میں آئے گی۔ مکے کے امام کو میں چاہتا ہوں اس لیے کہ ان کی قرأت اچھی ہے، وہ بیان اچھا کرتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ مکے کا امام میرا نام لے کر کہے میں فلاں آدمی کو سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ نہیں نہیں بولو میرے آمینہ، اس جگہ کا نام وہی ہے نا، آمینہ ٹاؤن بات، جی ہاں، جگتیال کے اندر آمینہ باد کے میرے اور جگہ سے بھی لوگ آئے، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان سے اللہ محبت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اس بس۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس سے پہلے کی جو آیت بہت اچھی آیت ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے اندر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے وہ کہتے ہیں ایک لیڈر کے اندر 6 باتیں ہونی ہیں، وہ 6 باتیں اگر کسی لیڈر میں ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور اللہ نے وہ 6 باتیں بھی اس سے پہلی آیت میں بیان کر دی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اگر کوئی مسجد چلا رہے ہیں، یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ۔ اگر کوئی مسلمانوں کے لیڈر ہیں، یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑے لیڈر کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیران ہے دنیا، 20 پر 3 سال میں اس انسان نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا ہے، آج بڑی بڑی کمیٹیاں مل کر، جماعتیں مل کر نہیں کر پاتی ہے۔ حیران ہے دنیا، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر میں یہ 6 باتیں پائی جاتی تھی۔ مگر میرا موضوع لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے اللہ کی ذات پہ توکل۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس سے پہلی آیت پڑھیے گا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ نرم انسان بنے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے نبی کو؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ کو؟ اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ نرم بنے۔ اللہ اکبر، نرم بننا یہ اللہ کی نعمت ہے، نرم بننا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ نرم آدمی بنے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ مجھے نرم بنائے۔ بولو جی آمین۔ کہیں کوئی ان کو نرم بنانا سن، اللہ آپ کو نرم بنائے۔ کس کے ساتھ نرم بنائے؟ باہر کے سارے لوگوں کے ساتھ نرم، گھر میں گرم، گھر میں شیر جناب، اور باہر جو ہے ساری دنیا کے ساتھ نرم، مگر گھر کی بیوی کے ساتھ
گھر کے بچوں کے ساتھ، گھر کے خاندان والوں کے ساتھ گرم نہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اپنے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے گھر والے ہیں. گھر کے اندر اخلاق اچھے رکھو انشاءاللہ تعالی. بولو بولو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. جی ہاں، اپنے گھر میں اپنے سب سے زیادہ عزت بیوی کو دو. کہاں کو بٹھا ڈالے آج ہم نا، کون سی جگہ کو بیٹھ گئے، ہمیں آ جا کر پریشان ہو گئے ہم لوگ. خیرکم خیرکم لأہلہ، رسول اللہ کی حدیث ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں میری گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اللہ ہماری زبان کو نرم بنائے. جی ہاں، دنیا میں جو غلط آدمیوں کی ایک لسٹ ریڈی کریں گے تو اس میں فرعون کا نام اوپر آئے گا نیچے آئے گا. میرا سوال ہے آپ سے، غلط آدمیوں کی ایک لسٹ ریڈی کریں گے، فرعون کا نام اوپر آئے گا نیچے آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت ہارون سے بھی، تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے بات کرو تو نرم بات کرو. اللہ اکبر. فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا، یہ اللہ کا لفظ ہے. فرعون سے، دنیا کے غلط سے غلط آدمی سے بھی بات کرو تو نرم بات کرو. لعلہ یتذکر و یخشی. بہرحال موضوع الگ ہو جائے گا میرا، لیکن یہ ضروری چیز ہے. اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے. اس آیت کے اندر جو اللہ نے جو کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ نے کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میرے بھائیوں، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا، مشورہ کریں. مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ہم یہاں انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے. کیا ارادہ کیا ہم نے؟ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، مگر ہم ٹوکن کرنے چلے گئے زمین کے لیے. جی لاکھوں روپے دینا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کتنی چاہیے مسجدیں ایسی؟ آؤ میں دکھاتا ہوں. لوگوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. آج ماشاءاللہ سینکڑوں مسجدیں کھڑی ہوئی ہے، اسی بھروسے کا نتیجہ ہے نہیں ہے؟ مجھے گواہی دو، بنانے والے گواہی دو مجھے. جی اگر ارادہ کر لیا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. اگر ارادہ ہو گیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پیچھے نہیں ہٹنا. ارادہ ہونے، مشورہ کرنا، پہلی آیت میں ہی ہے مشورہ کرنا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے کے بعد آپس میں جو طے ہوتا ہے، ایک مرتبہ عزم ہم نے کر لیا یہ ہم کریں گے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کبھی بھی یاد رکھو، بڑے بھائی پر یقیناً بڑے بھائی کی عزت کرو، احترام کرو. بڑے بھائی ہمارے فلاں جگہ فلاں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، بڑے پوسٹ میں رہتے ہیں، یہ میرے مسئلوں کو حل کر دیں گے. نہیں نہیں، ہرگز نہیں. ذات الہی پر یاد رکھو ایک چیز اس موضوع کے اندر، آپ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور پر بھروسہ کرو گے، اللہ آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، چل یہیں سے کر لے اپنا کام. ہمیشہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرو. دوسری چیز ہمیں معلوم ہوئی، توکل اصل ایمان ہے. توکل جو کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز توکل کے بارے میں ایک ایک چیز ذہن میں بٹھاؤ. ہر رنج اور غم کا علاج توکل ہے. سبحان اللہ. کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ درد تو ہوتا ہے آدمی. ابھی میں تقریر کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، جتنا آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں. یہ طے شدہ حقیقت ہے. جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں، مکہ مکرمہ جب میں جاتا ہوں، بقی نہیں ہے مکے میں، معلّہ قبرستان، مقبرۃ المعلّہ مکے کا قبرستان، وہاں جب میں جاتا ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. معلوم ہے یہ حضرت ختیجہ کی، اور کسی بیوی کی قبر معلوم نہیں. ایک ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی. بیچ میں تھے وہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں. مکہ چھوڑنے کے بعد 16 کلومیٹر یا 17 کلومیٹر کے بعد روڈ پر ایک قبر ملتی ہے، وہ حضرت میمونہ کی ہے. یہ چھوڑیں گے تو حضرت عائشہ کی کون سی ہے، حضرت حفصہ کی کون سی ہے نہیں معلوم ہوتی.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے معلیٰ میں، اس قبر میں ایک قبر کے اندر بیٹے کی بھی قبر ہے، عبداللہ کی بھی، سبحان اللہ، ماں کی بھی قبر ہے اور ماں کی بھی قبر ہے، اور اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے۔ آپ جب انتقال ہو رہے تھے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے، یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے؟ تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے۔ حدیث سنی نہیں ابھی آپ نے؟ حدیث سنا نہیں آپ نے؟ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، کیا لفظ ہے؟ پڑھو یہ حدیث میرے ساتھ۔ ان کان، بولو نا، حدیث پڑھ لو، ثواب ملے گا میرے بھائی۔ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اسے اور آزماؤ۔ اللہ اکبر، یہ لائق ہے آزمائش کے۔ رنج اور غم ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، جو بھی رنج ہمیں ملتا ہے اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا علاج جانتے ہیں؟ رنج اور غم جب ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا؟ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ جب دل غمگین ہو جائے، غمگین، میں اکثر بولتا ہوں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے، میں بولتا ہوں یہ پڑھ لو، آپریشن تھیٹر کو جانے سے پہلے پڑھ لو، یہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے، انستھیشیا چڑھائے جانے سے پہلے تم یہ پڑھ لو، اس لیے کہ اسے حضرت ابراہیم نے آگ میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ آگ کے اندر پڑھا ہے۔ ابراہیم نے آگ کے بیچ میں پڑھا ہے اسے، اور وہاں سے اللہ نے نکالا ہے۔ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ بولیں سبحان اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا پڑھیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں دعا یہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حسبی، پہلے اس کا معنی سمجھ لو، ایک ایک لفظ کا معنی سمجھو، پڑھنے میں مزہ آئے گا، تاثیر آئے گی۔ حسبی اللہ ملا کے پڑھے تو حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ۔ اللہ اکبر، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ بس ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، میں جہاں جاتا ہوں کوئی سوال کرتا ہوں، جواب دینے پر انعام بھی دیتا ہوں۔ یہاں کروں سوال؟ کروں سوال یا آگے بڑھوں؟ کیا معنی ہے نعم الوکیل کا؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ وکیل کا معنی ہے دعا۔ ایک آدمی آمین بول رہا اور کوئی بیچارے بول بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ یاد رکھو اسے، ہمیشہ یاد رکھو میرے کو۔ کون راضی ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، بالکل فکر مت کرو، اللہ راضی ہو رہا ہے یہ دیکھو بس، یہ یاد رکھو، لکھ کے رکھو۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لو انسانوں کو راضی کر نہیں پاؤ گے، آپ نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں راضی کر پاؤ گے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ۔ میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اس کا معنی سمجھ لو۔ تھوڑا میرے بھائی نے کہا ہے، آپ اور اس میں مزید اضافہ کر لو۔ سب سے بہترین کام کو پورا کرنے والا، کارساز کا معنی یہی ہے، کام کو پورا کرنے والا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یہ کام کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ رنج و غم کے وقت میں پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ۔ توکل رنج و غم کا علاج ہے۔ اپنے سارے غموں کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے غموں کو دور کرے گا۔ کتنی باتیں بولا میں توکل کے بارے میں؟ کتنی باتیں بولا میں؟ 3 باتیں۔ توکل اصل ایمان ہے،
توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توکل ہر رنج و غم کا علاج ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات، مسلمانوں اور مومنوں کی صفت توکل ہے. سبحان اللہ. مسلمان اور مومن اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتا ہوں. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہوتے ہیں. اگر کہیں اذان ہو رہی ہے تو کیا کھڑوں میں 1-2 منٹ کے لیے کھڑے ہو خاموش ہو جاؤ. ہو رہی ہے کہیں اذان؟ مجھے لائٹ سے آواز آ رہی ہے. ہو رہی ہے نا؟ میں رکتا ہوں جب تک اذان ہو جائے انشاءاللہ. دوستوں، جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے. آپ بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ جی ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے بیچ میں کہا کہ اگر کوئی آواز کر رہا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو روکنا چاہیے تو دوران خطبہ نہیں روکنا ہے. اگر کوئی روکتا ہے تو اس کا ثواب چلا جائے گا جمعہ کے بیچ میں. اس لیے کہ خطیب جو خطبہ دیتا ہے، سامنے والے اگر حرکتیں کرتے رہیں تو وہ جو بولنا چاہتا ہے وہ بول نہیں پائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے یا آپ کوئی درس دیتے تو ان کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے. میں خاص کر بچوں سے کہوں گا، یہ لفظ ذہن میں لے کے جاؤ بچوں. کأن علی رؤوسہم الطیر، کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. کیسا بیٹھتے صحابہ؟ کیسا بیٹھتے صحابہ؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا، اڑ جائے گا. اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ صحابہ سنا کرتے تھے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یقیناً اگر کوئی مجبور ہیں، پیشاب حاجتیں ہیں، جا سکتے ہیں. اگر نہیں ہیں، آپ سے میری گزارش ہے آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. آپ ایسے بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے اندر بھی وہ چیزیں ڈالے جو میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں. آپ سے میری گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں سے میں نے بات چھوڑی ہے بات وہیں سے میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. توکل مسلمانوں کی، مومنین کی صفت ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اللہ ایسا مومن مجھے بنائے انشاءاللہ جو میں بولنے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو ایسا مومن بنائے. میں دعا کرتے ہوئے جاؤں گا انشاءاللہ. انما المؤمنون، مومن تو یہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مومن تو یہ ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، دل میں ڈر آتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہمارے دل ہیں کیا؟ ایسے آج ہمارے دل ایسے ہیں کیا؟ ہمارے دل میں ڈر آتا ہے اللہ کا. سوچ کے دیکھیے نا، اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہ بیانات ہیں، اللہ کے ذکر سے مراد ذکر بھی ہے. اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مومن ڈرنے لگتا ہے. کیا ہے یہ ہمارے اندر؟ مجھے گواہی دیجیے. ہے؟ جمعہ میں سوتے ہیں ہم لوگ، ہمیں ڈرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر ایک لذت جیسا مزاج بنا ہوا ہے. ان کے بولنے کا اسٹائل اچھا ہے، یہ فلاں طریقے سے بولتے ہیں. ہمارے اندر ڈر نہیں ہے میرے بھائی، اللہ گواہ ہے. ڈر نہیں آ رہا ہے. آتا ہے کہ ڈر؟ اگر آتا ہے تو بولیے مجھے. میں نے بہت کم دیکھا ہے. اللہ میرا دل ایسا بنائے. نبی کی ایک دعا ہے، اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے. اللہ اکبر. جو دل ڈرتا نہیں ہے، اے اللہ یہ دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس لیے ڈرنے والا دل چاہیے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن وہ ہے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ایمان بڑھنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان بڑھنا چاہیے. یہاں میں ایک وعدہ لے کے آگے جاؤں گا. حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. کون؟ اگر یاد رکھ لو، قرآن زیادہ دیر تک سنا نہیں جا رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھیک ہے، اور زیادہ ہوا تو بور ہونے لگ رہا ہے.
ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی بس کرو اب بہت زیادہ ہو گیا، سمجھ لو کہ ہمارا دل بیمار ہے، سمجھ لو کہ دل بیمار ہے، اس لیے کہ مسلمان کا دل کبھی قرآن سے سیراب نہیں ہوتا، جتنا سنتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں اور سننے کا من کرے گا۔ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو، ذرا اپنے آپ کو تلاش کر لو اس مجلس کے اندر بیٹھ کر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو ایمان بڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آخر کا جو لفظ ہے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اور ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے 4 باتیں کہیں، گنا سکتے ہیں توکل کے بارے میں 4 باتیں؟ ایک بات نہیں ہے آپ میرے ساتھ؟ 4 باتیں میں نے کہیں، یہ اصل ایمان ہے، اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، ہر رنج و غم کا علاج ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے، 5ویں چیز کیا ہے؟ یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا۔ میں سورہ ابراہیم کی آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو سارے پیغمبر، قالت رسلہم، قالت لہم رسلہم، رسولوں نے اپنی قوم سے کہا۔ میں آج اسے ذرا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں آج کے لوگوں میں۔ ان نحن الا بشر مثلکم، رسول کہتے تھے قوم سے ہم تمہارے جیسے انسان ہیں۔ کیا بولتے؟ تمہارے جیسے ہی ہم انسان ہیں، سارے رسولوں نے کہا۔ اور آج ہمارے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، مگر اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمیں رسول بنایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو پیغمبر کی عاجزی دیکھو، سارے پیغمبروں کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے؟ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، یہ لفظ میرے بھائی نبیوں کا لفظ ہے، یہ میرے ساتھ پڑھ لو، سارے نبیوں کا لفظ ہے۔ وما کان لنا، سبحان اللہ، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی معجزہ پیش کریں مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ چاہا تو ہم کوئی معجزہ پیش کریں گے، اگر اللہ نہیں چاہا تو ہم ایک بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری عاجزی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج دکان کھلے ہوئے ہیں، کیا جی؟ دکان کھلے ہوئے ہیں کرامتوں کی۔ کس کی؟ یہ جب چاہیں گے کرامت کی۔ یہاں رسول کہتے ہیں یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی معجزہ پیش کریں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد نبیوں کا لفظ سنو، کیسا ہے نبیوں کا؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ سارے رسول، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، یہ نبیوں کی عادت ہے، یہ پیغمبروں کی عادت ہے۔ میں ذرا مثالوں میں جاتا ہوں، مثالوں سے اکثر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جمعہ کا خطبہ میں اس موضوع پر دیا بنگلور کے اندر، وہاں ایک مثال میں نے دی۔ مکے میں جمعہ کی نماز میں پڑھا، نماز کے بعد سامنے مکے کے سامنے صفا ٹاور ہے، صفا ٹاور میں ایک دعوت ہمیں دی گئی، میرے ساتھ میرے استاد بھی تھے، دعوت دینے والے 2 لوگ تھے۔ میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ کی سمجھ میں جلدی نہیں آئے گا، مثال دے کر میں آگے جانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ایک اس میں سے ابو طاہر تھے، ایک کا نام کیا؟ وہ پائلٹ تھے، وہ سعودیہ میں پائلٹ تھے وہ، اور ان کے ایک ساتھی تھے، یہ دونوں نے مل کر ہمیں دعوت دی۔ تو میں نے وہ پائلٹ سے سوال کیا کہ بھائی میں کبھی عمرے پہ حج پہ جاتا ہوں، ٹربولنس میں فلائٹ ذرا حدرتی ہے، ہلتی ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ آپ تو پائلٹ ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ فلائٹ اڑاتے ہیں، کوئی ایسی ٹپس مجھے دیجئے، ایسا کوئی نسخہ مجھے دیجئے کہ میں جب بیٹھوں اور وہ ذرا شیک ہو تو مجھے ڈر نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ پائلٹ نے کیا کہا ہے، وہ بات آپ تک آ چکی ہے، میری مثال آپ شاید جانتے ہیں۔ پائلٹ نے جو کہا، میرے استاد نے کہا یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔
पायलट ने जो कहा सुभान अल्लाह, हम कितने घंटे भी हवा में उड़ा लें प्लेन, टेक ऑफ का तजुर्बा हो, लैंडिंग का तजुर्बा हो, वो सारी चीजें अलग हैं। मैं जब भी फ्लाइट को ऊपर उठाता हूं तो बस एक ही लफ्ज बोलता हूं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। क्या बोलता हूं मैं? बस अल्लाह, अब इसे ऊपर उठा रहा हूं तेरे भरोसे पर। अल्लाहु अकबर। वापस इसको जमीन पर तू ही ला सकता है, मेरा सारा तजुर्बा एक तरफ है, तेरी जात पर भरोसा कर कर आप जाएं इंशाल्लाह। मैं बेंगलोर से जब भी बैठता हूं, खासकर सऊदी अरब के अंदर जब भी मैं बैठता हूं, सऊदी एयरलाइन के अंदर, वो पायलट पढ़ता है तवक्कलना अल्लाह, तवक्कलना अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखकर हम इंशाल्लाह यहां से निकल रहे हैं। ये तवक्कुल है मेरे भाई। तवक्कुल हर जगह हमें काम आता है, नबियों की सिफत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल थोड़ी देर पहले मैंने दे दी आपके सामने, उसी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल है। आग में डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया और हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा। ख़वातीन की भी मैं समझता हूँ एक अच्छी खासी तादाद आज मौजूद है। मेरी माओ, मेरी बहनों, आपके लिए मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप हर साल ये सुनते हैं, हर साल आप ये सुनते हैं बकरीद के मौके पर सुभान अल्लाह, किसके बारे में? हजरते औरतों को ना कह रहा हूं मैं, हजरते हाजिरा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, और मैं एक गुजारिश करता हूं, याद रखो, बाप अगर नबी भी हो, माँ अगर खराब हो तो बच्चे खराब होंगे। क्या लफ्ज है मेरा? बोलो। मौली साहब नहीं, मौली साहब नहीं बोल रहा हूं मैं, बाप मौली साहब को नहीं बोल रहा हूं मैं। बाप अगर पैगंबर भी हो, बाप अगर पैगंबर भी हो, माँ अगर गलत है, उसका ख्याल टीवी में रहता है, सीरियलों में रहता है, फिल्मों में रहता है, गानों में रहता है, व्हाट्सएप में रहता है, यूट्यूब में रहता है और बेहयाई में रहता है, तो वो बच्चा कभी उसके घर से इमाम बुखारी बन के नहीं निकलेगा, वो कभी नहीं निकलेगा। बाप मौली साहब हो, खुतबे पे खुतबे दिए चले जा रहे हो, जुमा पे जुमा दिए चले जा रहे हो, माँ अगर नेक नहीं है तो बच्चे कभी नेक नहीं होंगे। मैंने बचपन से यही सुना है, पहला मदरसा बाप का गोद है। कहाँ हैं आप लोग? क्या सुना है? पहला मदरसा दादा का गोद है। दादा बड़े होते ना, किसका है? हाँ, मेरे साथ रहो। पहला मदरसा माँ का गोद है। सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, बीवी गलत है, बच्चे को बुलाते रह गए, आजा मेरे बेटे, आजा अंदर, कश्ती में बैठ, या बुनैया यरकम माना, या बुनैया यरकम माना, अरे मेरे जिगर के टुकड़े आजा सवार हो जा। नहीं आया बच्चा वो, इसलिए कि कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल दी है काफिर औरतों की, उसमें से अल्लाह ने मिसाल दी हजरत नूह की बीवी की, कि नूह की बीवी गलत थी। जी, कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा। इसलिए माएँ गौर से सुनना, आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, ये ज़माना कैसे भी लुढ़क रहा है, आने वाला दौर और भी ख़राब आने वाला है, इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप नेक बनो, आने वाले बच्चों को नेक बनाओ, चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले बनाओ, दीन और दुनिया में कामयाब बनाओ। तुम चाहो तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं, कौन? इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं रहमहुल्लाह, मैं जब से मुझे होश आया, मैंने मेरी माँ को तहज्जुद में नमाज में देखा। 3 बजे मेरी माँ उठती थी और मुझे भी उठाती, वज़ू बनाती, मुझे वज़ू बनवाती, मेरे छोटे छोटे हाथों को वज़ू करवाती, खुद तहज्जुद के लिए खड़ी होती और मुझे बाजू खड़ा लेती। ये हरकत माँ ने की तो इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम अहले सुन्ना बने। जी, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, तुम्हारी ज़बान में अल्लाह ने बड़ी तासीर दी। आप हंसेंगे, अभी क्या करेंगे? आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे आप। जी हाँ, औरत की ज़बान में बड़ी तासीर है। फिरौन भी मान लिया औरत की बात को, फिरौन भी मान लिया तो दूसरे नहीं मानेंगे। बच्चा आया ना, वो गवारे में बच्चा जो संदूक में आया था, औरत ने कहा था फिरौन से, मत मारो, इसे बेटा बना लेंगे, उसने भी मान लिया।
جی تمہاری زبان میں بڑی تاثیر ہے، اللہ نے بڑی تاثیر تمہیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، جب بھی یہ واقعہ میں جب میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے استاذ دکتور عبداللہ جولم صاحب جب لکھائے ہم کو کلاس میں صحیح بخاری کی شرح لکھاتے وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آنکھ نہیں ہے امام بخاری کو، اور ماں کی دعاؤں سے اللہ عز و جل بچے کو آنکھ کی روشنی دے رہا ہے۔ جی آنکھ کی روشنی اللہ دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کلام کیا، میجورٹی علماء نے اسے مانا ہے۔ بڑی تاثیر ہے عورتوں کے اندر، ذرا سن لیجئے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، جاتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، حج بھی کر کے آتے ہیں۔ نبیوں کی صفت توکل ہے، اس میں پیغمبروں کے ساتھ میں نے ایک عورت کا نام رکھا ہے، حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سبحان اللہ۔ کیا لفظ، وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا تربیت حضرت ہاجرہ نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس میں توکل کا جو لفظ ہے اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ آج کے بعد جتنی خواتین بیٹھی ہیں سب انشاءاللہ اسے سمجھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے۔ بچے کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں، نہیں علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں، نہیں بچپن سے سنے ہیں نا، جی جا رہے ہیں۔ اور یہ حکم ہے کہ زبان سے بولنا بھی نہیں، کیوں جا رہے ہیں کچھ نہیں بولنا۔ پیچھے پیچھے بیوی جا رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جو لفظ ذکر کیا ہے، بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں گھاس کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے اس جگہ پر، کچھ نہیں۔ اب میں جو لفظ حدیث کا نوٹ کیا ہوں میرے بھائی، میں جب بھی پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ عورت، سبحان اللہ، اللہ میری بچیوں کو ایسا بنائے۔ میں نے 10 جگہ یہ کہا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں، بچی پیدا ہوتی ہے، مجھ سے باپ پوچھتا ہے حضرت ایک نام دو، میرا موبائل اٹھا کے چیک کرے کتنے لوگ مجھے واٹس اپ کرتے ہیں مجھے بچی کا ایک نام دو، سبحان اللہ۔ باپ بڑی تمناؤں سے، بڑے ارمانوں سے، جی ہاں عائشہ نام رکھتا ہے تاکہ یہ عائشہ جیسی بنے۔ کیسے کیسے بنے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنے، اس لیے ہم نام رکھتے ہیں، اس لیے باپ یہ نام رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بچی انشاءاللہ، یہ بچی انشاءاللہ یاد رکھو، 100 لڑکوں کی وہ فضیلت نہیں ہے جو لڑکی کے بارے میں نبی نے کہا ہے ستر من النار۔ کیا لفظ ہے نبی کا؟ کیا لفظ ہے؟ ستر من النار، اللہ اکبر۔ باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں لڑکی پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ ستر، ستر بولتے پردے کو، پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی، میرے باپ کو آگ جہنم کی نہیں چھوئے گی، سبحان اللہ۔ ستر من النار، اسے بناؤ، اسے وہ پیدا کرو ان کے اندر میرے بھائی، سبحان اللہ۔ بچیوں میں وہ لانے کی کوشش کرو۔ میں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ سے سوال کر کے بات پوچھ کے آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بچی کون سی ہے بتاؤ ذرا، بچیوں میں سب سے اچھی بچی کون سی ہے جسے میڈیکل کی فری سیٹ ملی ہے؟ جی بولو، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے۔ اللہ میری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اسلامی ڈاکٹر بنائے، اور اس موقع پر ہم دعا کر لیں گے۔ گزشتہ ہفتے جو ایک بھائی اور ایک بہن جو کرنٹ لگنے سے مرے ہیں، 2 ڈاکٹر ہمارے، سبحان اللہ، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل سب سے پہلے ان کے خاندان والوں کو صبر دے۔ نوجوان ہیں دونوں، اللہ ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ دعا کرو، دعا کرو، یاد رکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرو نوجوانوں کے لیے، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اللہ انسان ہونے کے ناطے
اگر ان سے کچھ گناہ ہوا ہے اللہ وہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں اللہ ان کا مقام عطا فرمائے۔ ایک دن میں مروں گا، شاید کوئی اور مائک میں کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرے گا، ایک دن آپ مریں گے کوئی اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ دعا کرنے میں بخیلی نہ کرو انشاءاللہ۔ جی ہاں، کون ہے سب سے بڑی عورت؟ بولیں دیندار، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ دعا دوں گا انشاءاللہ، سب آمین کہیں گے، دعا ملے گی آپ کو۔ سب سے بڑی عورت کون ہے؟ جو عورت جی ہاں دیندار ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بڑا مجمل لفظ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ، مگر یہ بولنے سے پہلے میں ایک شرط لوں گا آپ سے، وعدہ لوں گا، کریں گے؟ میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ عمل کروائیں گے تو بولتا ہوں، اگر نہیں کروائیں گے تو میں آگے بڑھتا ہوں، توکل کے موضوع پہ ہی رہتا ہوں انشاءاللہ۔ عمل کریں گے؟ کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ ایک دروازہ اتنا بڑا ہے 100 سال اگر تیز چلنے والا گھوڑ سوار 100 سال بھی چلے تو ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی ایک ساتھی نکلے ہیں کیرلا سے مکے کو جانے کے لیے، نہیں میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اتنا بولتا ہوں 1-2 سال میں پہنچ جائیں گے، چل کر بھی 2 سال میں وہ مکے کو پہنچ جا رہے ہیں۔ یہاں سے مکے کو چل کے آدمی 1-2 سال میں پہنچ جا رہا ہے، ادھر اللہ کے رسول کہتے ہیں 100 سال ایک تیز گھوڑا بھاگے گا تب بھی ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا، پوری دنیا ایک دروازے میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، سوچ کے دیکھیے آپ سوچ کے دیکھیے، جب یہ اللہ کے رسول نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ، کوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 بھی کھول کر ایک ساتھ اس کو پکارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا آپ جس دروازے سے چاہیں اندر آ جائیں۔ نبی نے کہا مجھے امید ہے تم ہو ابو بکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے امید ہے تم ہو ابو بکر۔ عورتوں میں رسول اللہ نے کہا جس عورت میں 4 باتیں ہیں، جس بھی عورت کے اندر صرف 4 چیزیں موجود ہیں، نبی نے کہا اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عربی میں نبی کا لفظ سنیے، وقیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے چاہے اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 باتیں سنیں گے، 4 باتیں سنیں گے۔ یہ 4 باتیں جس عورت میں ہیں وہ سی ایم سے بڑی، پی ایم سے بڑی، ڈاکٹر سے بڑی، انجینئر سے بڑی، سبحان اللہ، وہ ساری دنیا میں سب سے بڑی عورت ہے میرے نبی کے پاس۔ کس کے پاس؟ میرے نبی کے پاس وہ سب سے بڑی عورت ہے، سبحان اللہ۔ بولوں 4 باتیں بولوں یا آگے بڑھ جاؤں؟ توکل پہ بات کر کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کا میں نے ٹائم لیا ہے، 1 گھنٹہ ختم کر کے چلتا ہوں۔ بولوں وہ 4 باتیں؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، پہلی چیز نبی کا لفظ ہے صلت خمسہا۔ کیا لفظ ہے؟ 5 وقت کی نماز عورت کبھی نہ چھوڑے۔ ایسا ٹرین کرو بچی کو ایسا ٹرین کرو کہ کبھی وہ نماز نہ چھوڑے، انشاءاللہ بولو۔ جی ہاں، اپنی بچیوں کو ایسا ریڈی کرو 5 وقت کی نماز عورت کبھی نہ چھوڑے، پہلے۔ سیکنڈ، دوسرے نمبر پر صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے کبھی نہ چھوڑے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میری بہنوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ حمل سے ہیں اور اسلام میں اجازت ہے حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر میری بہنیں روزہ رکھتی ہیں، شوق میں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ 2 چیزیں ہیں عورتوں میں، اکثر مسجدوں میں عورتوں کی جگہ پر جگہ نہیں ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، خاص کر تراویح کی نماز میں، رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے، کیا بھی صحیح ہے؟ عورتوں میں یہ 2 چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ تیسری چیز جو نبی نے کہا، سبحان اللہ، اطاعت زوجہا، بولو اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے۔ اگر جنت چاہیے تو آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ لیکچرر ہیں، آپ اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں،
اور آپ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں، آپ عالمہ ہیں، آپ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے کہا کبھی بھی شوہر تمہاری وجہ سے اکیلے میں بیٹھ کے رونا نہیں کہ مجھے ایسی بیوی مل گئی۔ اللہ اکبر جی، ہمیشہ شوہر کی اطاعت، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یہ ریڈی کرو، بچوں کو ریڈی کرو۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ چوتھی بات بولوں یا آگے بڑھوں؟ جی، حفظت فرجہا، آج رونا آتا ہے، یہ آج رونا آتا ہے، یہ جو نبی نے چوتھا لفظ کہا، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے دامن پر داغ لگنے نہ دے، اپنے مذہب کو نہ بیچے، اپنے دین کو نہ بیچے، خاندان کی ناک نہ کٹوائے، کسی اور کے ساتھ نہ بھاگے۔ سبحان اللہ، آج جو دیکھنے میں مل رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 باتیں اگر کسی بچی میں آ گئی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری بچیوں میں یہ پیدا فرمائے۔ جی، آج کی بچیوں میں اللہ یہ پیدا فرمائے۔ میں نے برسبیل تذکرہ یہ چیز تمہارے سامنے کہہ دی ہے۔ 15-20 منٹ میرے موضوع کے رہ گئے ہیں، اپنے موضوع کو میں سمیٹ کر بات انشاءاللہ آگے لے کر جا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو لفظ کہا جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے، وہ لفظ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ بار بار جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام کو، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے خود پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں آپ چھوڑ کے چلے جائیں، اس وادی میں آپ چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے جواب نہیں دیا، چہرہ ہلایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، کیا یقین ہے اس عورت کو۔ وہ لفظ یہ ہے، حدیث کا لفظ، اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا مجھے، اللہ اس جگہ پر بھی میری رکھوالی کرے گا۔ کیا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، ایک دانہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا انتظام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کرو یقین اللہ کی ذات پر، کرو یقین اللہ کی ذات پر میرے بھائی، یقین کرو۔ نبیوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں آپ کے سامنے، صرف 2 مثالیں دوں گا، میرے دل کے قریب ہیں یہ مثالیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد توکل کرنے والے کو ملتا کیا ہے یہ بول کر آج کا یہ انشاءاللہ مختصر سا خطاب میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب مجھے میسیج کرتے ہیں، میسیج میں لکھتے ہیں، جب آپ یہ بولتے ہیں کہ میں ختم کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، آپ ختم کر دیجئے مگر بولیے نہیں، آپ بولیے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا ہے میرے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ۔ پہلی مثال ہے حضرت موسیٰ کی علیہ السلام۔ آج کے دور میں یہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے حالات اللہ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے، صحیح ہے؟ کن فیکون میں ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پورے ختم ہو جائیں گے۔ امتحان میرا تمہارا ہے۔ نہیں سمجھے میرا لفظ آپ؟ نہیں سمجھے میرا لفظ آپ؟ یہ حالات آج جو بن رہے ہیں اللہ کے لیے بڑے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو آن کی آنے واحد میں ختم ہو جائیں گے حالات۔ یہ تمہاری میری آزمائش چل رہی ہے، امتحان ان حالتوں میں تم کیسے رہتے ہو، میں کیسا رہتا ہوں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح؟ صحیح ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ لفظ سن لو، اور میں ہمیشہ ہر جگہ بولتا ہوں، یہ اگر ہم اللہ والے ہو گئے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اگر ہم اللہ والے ہو گئے، وہ زندگی گزارے جو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ ذرا زیادہ گہری بات ہو گئی۔ اگر ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں سے غلطی کروا کے ہٹا دے گا ان کو۔ جی ہاں، جیسے مثال دیجئے، جیسے بولیں، بولو بولو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے پہلی بار جب میں پڑھا تعجب ہوا مجھے۔ حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یذبحون، ذبح کرتا تھا، یقتلون، قتل کر دیتا۔ اس کا مقصد اس بچے کو مارنا تھا جس کے بارے میں کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے ہی پالا موسیٰ کو۔
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے کوشش کی، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ نے اس کے گھر میں ہی اس بچے کی پرورش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری رکھوالی کرے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سارے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ یہ مثال ہے، یہ حضرت موسیٰ کی زبان سے بھی نکلا اور ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی، یہ دونوں کی زبان سے نکلا۔ دونوں میں ذرا فرق ہے۔ عربی کے یہ لفظ آپ یہاں سے لے کے اٹھیں انشاءاللہ تعالی، لے کے اٹھیں انشاءاللہ۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما ترا الجمعان، قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ سبحان اللہ۔ آپ بولتے نہیں کیا حالات بدلیں گے، کیا کچھ ہوگا کیا؟ سنو غور سے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھا جماعتوں نے، ایک طرف بنی اسرائیل ہیں وہ زمانے کے مسلمان، دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے، ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا ہم پکڑے گئے، اب ختم، اب سامنے پانی ہے اور پیچھے کیا ہے؟ لشکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی کا توکل دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سچویشن میں کہہ رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں، اب بولنا آسان ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں جب پیچھے فرعون ہے، تلواریں لے کے آ رہا ہے، سامنے پانی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ ان معی ربی، کیا بولتے ہیں؟ کلا ان معی ربی، کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو، ان معی ربی۔ سبحان اللہ۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا یقین اللہ کی ذات پر، اتنا توکل اللہ کی ذات پر، سامنے دیکھنے کے باوجود بھی ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ان معی ربی، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے راستہ کیا نکالا؟ سمندر کو پھاڑ کے سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکالا۔ سبحان اللہ۔ اگر آج بھی ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، ان حالتوں میں اللہ راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ جی نکالے گا، نہیں نکالے گا؟ جو رب پانی کو ہٹا کر، پانی کو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح بنا کر اس کے بیچ میں سے راستہ نکال سکتا ہے، وہ رب آج بھی راستہ نکال سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری طرف قرآن مجید ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توکل ہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ کی ذات پر توکل کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی، کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار میں ہیں۔ واقعہ معلوم ہے نہیں؟ گزر جاؤں آگے انشاءاللہ۔ دونوں غار میں ہیں۔ کون سی غار؟ غار ہرا ہے، غار ہرا، غار ثور، غار ثور میں، ہرا میں نہیں۔ کہاں ہیں؟ غار ثور میں ہیں، دونوں ہیں، اور آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے 100 اونٹ۔ سبحان اللہ۔ جو بھی نبی کو لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے ہمیشہ، میری ساری زندگی کا عمل ایک طرف، اے ابو بکر وہ رات جو آپ نے نبی کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے وہ ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہ غار میں جائیں گے تو یاد کرنا میری اس بات کو انشاءاللہ۔ ڈھونڈتے ہوئے لوگ غار کے اوپر آ گئے۔ اگر وہ اپنی ایڑی کو دیکھیں گے تو نبی کو دیکھ لیں گے، اگر وہ ایڑی کو دیکھیں گے، اپنی نیچے جھکیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کیا یقین ہے۔ اور قرآن مجید میں سبحان اللہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون اس میں غور سے سنا ہے معلوم ہو جائے گا۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اور میرے نبی کے جواب میں فرق کیا ہے؟ میرے پیارے پیارے عزیز بچوں، ذرا بیس کیا مت مارو بیٹے، بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر، اٹھک بیٹھک مت کرو، بیٹھو۔ حضرت موسیٰ اور نبی کے جواب میں فرق کیا ہے؟ جی دونوں نے وہی کہا،
سامنے سمندر کو، پیچھے لشکر کو دیکھ کر موسیٰ نے بھی کہا، اور ایڑیوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے بھی کہا، سیم لفظ کہا، مگر نبی کا جو لفظ ہے حضرت موسیٰ کے لفظ سے بڑا ہے۔ ایسے ہی میں بول کے اڑ جاتا نا، چلا جاتا بنگلور کو، آپ لوگ فرق بھی محسوس نہیں کریں گے، جائیں گے عشاء کے بعد جو دعوت ہے دماغ دعوت میں لگائیں گے، کسے ٹکڑے زیادہ ملے کسے ٹکڑے کم ملے، کیسی تھی پہلی بار کی بریانی اچھی تھی اب کی خراب تھی، یہ ڈسکشن میں نکل جائیں گے آپ، نہیں اسی میں چلے جائیں گے آپ۔ غور سے سنو میں جو بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جو کہا ان معی ربی، کیا کہا؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ غور سے سنو، نبی نے جو کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ بولو، پہلے نبی نے اللہ کا لفظ استعمال کیا، بعد میں ساتھ کا۔ موسیٰ نے پہلے ساتھ کا لفظ استعمال کیا، بعد میں رب کا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی، اللہ کے رسول پہلا لفظ جو بول رہے ہیں ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بڑا ہے۔ مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو توکل کرے گا اسے کیا ملے گا، یہ بول کر کہاں کہاں توکل کی ضرورت ہے یہ بتا کر مختصراً بات ختم کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں توکل کرنے والے کو ملے گی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، ہمیشہ اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ کا کلام سچا ہے، نہیں بولو، اللہ کا کلام سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ رب کا کلام سچا ہے۔ اللہ نے کلام میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے، اس کے سارے غم ساری پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی، پہلا فائدہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سبحان اللہ، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت ملے گی انشاءاللہ۔ کیا جی سراں اٹھا رہی ہیں، اٹھا کو دیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے اسے جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو عذاب اور حساب کے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں ڈسکشن شروع کرے، کون ہیں بھی وہ لوگ؟ صحابہ کیا کرے؟ آپ کا جواب صحیح ہے، نبی نے کہا۔ صحابہ نے آپس میں ڈسکشن شروع کیا۔ صحابہ نے کہا الذین صحبوا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی شرک نہیں کیے ہیں، جو توحید پر پیدا ہوئے توحید پر مرے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، کہا آپ یہ بات کر رہے تھے کہ سنو اصل جواب کیا ہے؟ الذین لا، سبحان اللہ، الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ سبحان اللہ، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، میرے حساب سے میں اس کو وی آئی پی یا وی آئی پی کہوں گا۔ میں بول سکتے کیا ان کو وی آئی پی؟ ان کو وی آئی پی بول سکتے ہیں؟ کیا معنی ہے وی آئی پی کا؟ کیا آپ بولتے دیکھو ماشاءاللہ، کیا معنی وی آئی پی کا؟ جی ہاں، نیٹ میں کیا رینک آ رہی ہے وہ بعد میں، میرے پاس نیٹ میں رینک کیا آ رہی ہے وہ بعد میں، یہ لسٹ میں نام ہے کہ یہ پہلے؟ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، جو نبی نے کہا 4 لفظ نبی نے ذکر کیے۔ کتنے؟ الذین لا یرقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا ولا یسترقون، جو بولتے نہیں، کرو بھائی بول کر، ٹھیک ہے۔ تیسرا ولا یتطیرون، جھاڑ پھونک سمجھ گئے نا جی، وقت بھی نہیں ہے میں واضح کروں اسے آپ۔ ولا یتطیرون تیسرا لفظ، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی کو، بولو زور سے، زور سے۔ آج کس کا چہرہ دیکھ کو اٹھا کی بولتے ہیں کیا ہے آدمی؟ آج یہاں بولتے کیا لوگ ایسا بولتے یا یہاں پورے ماشاءاللہ عقیدے میں نمبر 1 ہے؟ یہ مہینہ خراب ہے،
یہ آشاڑھ ماشاٹ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. سفر کے یا محرم کے شروع کے 10 دن، محرم کے شروع کے 10 دن شادی بھی نہیں کرنا ہے، منحوس ہے یہ. اچھا وہ تو بہت بڑی بات چھوڑو، سامنے سے بلی چلی گئی تو بھاگ جاتا ہے. کیا چلی گئی تو کتنے ہونا تم نا نمونے ایسے، یہ بڑے بڑے ہاتھاں جم کر کر کو، یہ ماشاءاللہ قوی انسان، مضبوط آدمی، بلی سے ڈرتے رہتا ہے. کار نکالا گھر کے باہر، سامنے سے بلی چلے گی تو واپس چلے آتا ہے اندر. جی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا. خاص طور سے ایک بات، کیونکہ میرے پاس آتے ہیں قصے، میں بیٹھ کے سمجھاتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. ایک بچی کو شادی کر لے کر آئے، آنے کے بعد اگر گھر میں کا تبھی 19-20 ہوگا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کاروبار نیچے چلا گیا، جب سے اسے شادی کرے، دیکھو مولوی صاحب ہمارے گھر میں بس نحوست ہی نحوست. ایسا بولتے کیا ابھی یہاں کے آدمی یا پورے صحابہ کی طرح ہیں؟ بولتے ہیں جی ولا یتطیرون. اگر آپ کو جانا ہے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، کوئی بچی منحوس نہیں ہوتی، منحوس نہیں ہوتی کوئی بچی. سبحان اللہ، کوئی منحوس نہیں ہوتا. 3 ہو گئے، چوتھا لفظ اس کا خلاصہ ہے یہ وعلی ربہم یتوکلون. اور یہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اگر یہ چاہیے تو پھر آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا پڑے گا. کتنی باتیں ہوں؟ باتیں تو 4 ہوئی، مگر فائدے میں 2 گنایا آپ کو. توکل کے فائدے میں 2. تیسرا سبحان اللہ، کیسے بھی حالات ہوں، توکل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کے ہر فیصلے سے آدمی راضی ہوتا ہے. میرے پیر ہل گئے. تیسرا جمعہ شاید یہ ہے جو میں بھٹکل میں دے کر آیا. کرناٹک میں ایک جگہ ہے بھٹکل، وہاں میں جمعہ دے کر آیا. جمعہ کے لیے بلائے تھے. کیا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ. ایک بچہ 16 سال کا ٹینس پلیئر، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا. 3 جمعہ ہوئے انتقال ہو کر. کتنے؟ میں وہ جمعہ دینے کے لیے گیا ہوں وہاں. میں کسی کو بھیجا ان کی والدہ کے پاس، جاؤ سمجھاؤ. سبحان اللہ، والدہ الٹا ان کو سمجھا کر بھیج دی. جس کا 16 سال کا بچہ مرا ہے وہ عورت بول رہی ہے اس میں کچھ خیر ہے. کیا بولتی ہے؟ اس میں کچھ خیر ہے، شاید یہ زندہ رہتا تو گناہوں میں چلا جاتا. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے. اللہ اکبر. مجھے وہ بچے کے باپ کار میں لے کر پھرے. 6 پروگرام میرے کرائے بھٹکل میں، ہر جگہ تقریباً وہی لے کر گئے مجھے. میں نے ان سے سوال کیا، وہ سعودیہ میں تھے جب بچہ یہاں مرا. میں نے پوچھا شاید آپ یہاں رہتے تو شاید نگرانی کر سکتے تھے بچے کی. تو ان کا لفظ ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، میں ادھر رہتا تو بھی مرتا ہو. سبحان اللہ. بولنا آسان ہے، ٹائم پر عمل کرنا بڑی بات ہے. عمل کرنا بڑی بات ہے میرے بھائی. اللہ کے ہر فیصلے سے آدمی راضی رہے گا اگر اللہ کی ذات پر اسے توکل رہے گا. وقت ہو چکا ہے، کس چیز میں ہمیں بھروسہ کرنا ہے. 3 باتیں میں بول کر آج کی بات یہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی. سب سے پہلے آج جو حالتیں چل رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، محنت کرو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حالات بدلے گا. اللہ کی ذات پر توکل انشاءاللہ مت چھوڑو انشاءاللہ. خاص کر میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگ راتوں میں تہجد میں اٹھ کر، رمضان میں سجدے کی حالت میں، عمرہ کو جانے والے لوگ سبھی اللہ سے دعا کرو، اللہ حالتوں کو بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر ان حالتوں میں توکل کرو. دوسری چیز خاص طور سے میں نے اس میں دیکھا ہے، بیماریوں میں اللہ پر توکل مت چھوڑو انشاءاللہ. بیماریوں میں اللہ پر توکل خاص طور سے یاد رکھو. کوئی آ کر کہیں گے بھئی فلاں جگہ ہے آپ جاؤ، وہ کوئی اچھی تعویذ دیں گے آپ کو. اتنے لوگ پڑھ لیے، پھونک لیے، قرآن پڑھ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ وہاں چلے جاؤ، دیکھو کتنے لوگ دماغ خراب کریں گے تمہارا آ کر. کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں، مگر شرک نہیں کرنا. اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. جی ہاں، یاد رکھو انشاءاللہ. 2 تیسری چیز اور آخری چیز انشاءاللہ تعالی، رزق کے مسئلے میں اللہ پہ توکل کرو. کس میں؟ حج میں موجود ہوں.
مکے میں ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس، اتنی بڑی داڑھی ہے، سبحان اللہ، مجھ سے ملنے کے لیے وہ ریاض سے مکہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا شیخ 6 مہینے کے ویزے میں آیا ہوں، 4 مہینے ہو گئے، مجھے وہ آن لائن پروجیکٹ کے لیے بلایا گیا ہے، جو سعودی عرب میں ایک آن لائن پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ IBM میں 11 سال کام کر کے ہوں، میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، وہ مجھے کل ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک شرط ہے کہ میں داڑھی کٹا کے آؤں۔ کیا کہا اس نے؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں داڑھی کٹا کے آؤں، اگر میں آج داڑھی کٹاؤں گا تو کل 20,000 ریال میری تنخواہ ہے، 20,000 ریال میری تنخواہ ہے، مگر میں نہیں کٹاؤں گا، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، میں اسی حالت میں یہاں روزی ڈھونڈوں گا، اللہ مجھے روزی دے گا۔ جی ہیں نوجوان، تمہارے آندھرا کے ہیں، تمہارے آندھرا کا ہے، وہی نوجوان تھا جو رحمانی میں ہمیشہ آتا تھا۔ 6 مہینے میں دیکھا نہیں اسے، 6 مہینے کے بعد میں اس نوجوان کو میرے سامنے بیٹھا جمعہ کے خطبے کے بعد پوچھا بھائی کدھر تھے آپ 6 مہینے؟ کہا میرا آپریشن ہوا شیخ، ایسا بٹن کھول کے دکھایا ہے، پورا کاٹا گیا ہے، یہاں سے کاٹ کے یہاں پھر ایسا کاٹا گیا ہے پورا بدن۔ تو پوچھا کیا بیماری ہو گئی تھی؟ کہا مجھے کچھ بیماری نہیں، ابا کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا، ہمارے والد کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا، ہم تینوں بھائی آگے آئے پھیپھڑا دینے کے لیے، بڑے بھائی سامنے آئے، آخری موقع پر وہ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے، مجھے موقع مل گیا تو مجھے اللہ نے موقع دیا، میں ان کے سامنے بولا بھائی عورت کو سیزرنگ ہوتی ہے، ساری زندگی بھر سیڑھی چڑھنا نہیں، وزن نہیں اٹھانا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، سارا بدن چیر دیا گیا ہے، کیسے جیو گے؟ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے جو مجھے کہا، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، کہا میرے والد کا مجھ پر اتنا احسان ہے مولوی صاحب، صرف پھیپھڑے کی باری اللہ نے دی ہے، اگر میں میرے بدن کا ہر عضو بھی دے دوں تب بھی میں میرے والد کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہے نوجوان، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر اللہ ہمیں توکل کرنے والا بنائے، صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر اللہ ہمیں بھروسہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے توحید کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمان میرا بھائی توحید سے دور ہے اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے، جو بھی میرا مسلمان بھائی بدعات میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اسے بدعات کے نحوست سے بچائے، جو بھی میرا مسلمان بھائی سنت سے دور ہے اللہ اسے متبع سنت بنائے، سنت کی اتباع کرنے والا بنائے۔ دعا کرو اللہ سے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اس ملک میں امن عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔